اگر آج کے انسان کو آپ نے سمجھنا ہے، آج کے انسان کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کائنات کے پہلے انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔ وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ جس کوٹھے دی نیہ ڈنگی ہے نا، وہ کوٹھا ہی ڈنگا بنے گا۔ اگر آج کے دور کے انسان کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کائنات کے پہلے انسان کی طرف جانا ہوگا تاکہ ہم انسان کو سمجھ سکیں اور اس کائنات کو سمجھ سکیں، چونکہ یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے، اور اگر انسان نے اس چیز کو سمجھ لیا تو وہ پوری کائنات کو سمجھ سکتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام اس روئے کائنات کے پہلے انسان ہیں، تو جب جناب آدم علیہ السلام کے اندر خداوند متعال نے روح پھونکی تو جو ہی جناب آدم نے اپنی آنکھ کھولی تو ایک غیر مرئی طاقت کے ساتھ جناب آدم کا ایک تعلق قائم ہو گیا۔ آج دنیا کے اندر 8 ارب کے قریب لوگ آباد ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی خدا کو نہیں بھی مانتا پھر بھی وہ ایک ہڈن پاور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ آج 8 ارب کے 8 ارب لوگ ایک ہڈن پاور کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ وہ اگر مسلمان ہے تو وہ خدا کی شکل میں اس کو مان رہا ہے، اگر وہ ہندو ہے تو وہ اس کو بھگوان کی شکل میں مان رہا ہے، اگر وہ سکھ ہے تو وہ اس کو گرو کی شکل میں۔ بیسیکلی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہے کسی نہ کسی ہڈن پاور کے ساتھ۔ انسان کا جو سب سے پہلا ریلیشن تھا وہ ایک ہڈن پاور کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جب جناب آدم کی تخلیق ہو گئی اور وہ جنت میں گھوم پھر رہے تھے، تو دوسرا جو تعلق تھا، جو چاہیے تھا، جناب آدم نے جب خدا سے کہا کہ میں تنہائی کو محسوس کرتا ہوں، تو خداوند متعال نے جناب آدم کے لیے ایک عورت جناب حوا کی شکل میں ان کو مہیا کر دی۔ اب وہ ان کی بیوی ہیں۔ دوسرا ریلیشن جو انسان کے لیے ہے وہ مین وومن کا ہے، مرد اور عورت کا۔ اب اس کے بعد تیسرا انسان کا ایک ریلیشن بنا۔ وہ ریلیشن کیا تھا کہ جب جناب آدم اور جناب حوا کو ایک شجر ممنوعہ سے منع کیا گیا کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا، ایک رول دیا گیا تو وہ رول بریک کر دیا گیا۔ یاد رکھیں کہ آج دنیا میں جو 8 ارب لوگ ہیں، جب ان کے اوپر رولز لاگو کیے جائیں گے تو یہ رول کو بریک کریں گے، کیونکہ یہ انسان کی خصلت میں شامل ہے کہ یہ رول کو بریک کرے گا۔ اسی لیے توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا ہوا ہے کہ وہ مرتے دم تک توبہ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں اور آپ بار بار غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ ضرور آپ کو بار بار ہی کہنا پڑے گا اور بار بار منع کرنا پڑے گا، چونکہ انسان وہ رول کو بار بار توڑے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ توبہ مرتے دم تک کر سکتے ہیں، اور توبہ بار بار کریں، اور اس نیت سے نہ کریں کہ مطلب میں دوبارہ گناہ کروں گا۔ توبہ کریں کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب تیسرا یہ ریلیشن تھا کہ انسان غلطی کرے گا، تو اس کے بعد انسان کو جب زمین کے اوپر بھیج دیا گیا تو یہاں پہ ایک معاشرے کی تشکیل تھی۔ اب معاشرے کی تشکیل یہ تھی کہ انسان کو کھانے کے لیے خوراک چاہیے تھی، رہنے کے لیے گھر چاہیے تھا، پہننے کے لیے لباس چاہیے تھا، بیمار ہوگا تو اس کو دوائی چاہیے۔ ایسے ہی مختلف انسان کی جو روزمرہ ضروریات تھیں، اس کے لیے انسان کو مختلف لوگوں کی طرف جانا تھا۔ اب جو انسان جب جناب آدم دنیا میں آئے تو آپ امیجن کریں کہ جو پہلے 200 بندے تھے انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے آگے بڑھایا ہوگا۔ وہ جو 200 بندہ تھا اس میں سے کسی نے زراعت کو سنبھال لیا، کوئی طبیب بن گیا، کوئی ترخان بن گیا، کوئی لوہار بن گیا، کوئی آرکیٹیکچر بن گیا کہ میں گھر بناؤں گا۔ انہوں نے سب نے اپنے اپنے کام جو تھے وہ تقسیم کر لیے۔ اب تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے جو پہلا کام یہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گا۔ اگر ہم زمیندار کو جس نے اناج پیدا کرنا ہے اس کو تنگ کیا تو اس نے اگر اناج پیدا نہ کیا تو وہ اناج جو ہے دوسرے کھائیں گے کہاں سے؟ اگر ہم نے ڈاکٹر کو تنگ کر دیا یا اس کو مار دیا تو دوائی کس سے لیں گے؟
اس معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ آج اگر آپ 2022 میں اسی فارمولے کو اپلائی کر لیں کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گا تو یہ معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اور آج اگر آپ دیکھتے ہیں جن ملکوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، یورپ اور امریکہ، آسٹریلیا، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں پہ جو سب سے اہم کام کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوسرے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے۔ جو بندہ جو کام کر رہا ہے اسی کام پہ اس کا فوکس ہے اور وہ سوسائٹی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا چونکہ دوسرے کے کاموں میں ٹانگ اڑانے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، جس سے ہماری سوسائٹی آگے ترقی کی طرف نہیں بڑھ رہی۔ اور جو پانچواں ریلیشن تھا وہ یہ تھا کہ اس زمین کے اوپر، اس پلینٹ کے اوپر صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی آنے والی نسل کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی روئے زمین کے اوپر ایسی جاندار چیز نہیں ہے جو اپنی آنے والی نسل کے بارے میں سوچتی ہے۔ انسان کے 5 ریلیشن ہوئے۔ پہلا ریلیشن اس کا خدا کے ساتھ ہے، اس کے بعد دوسرا ریلیشن ہے وہ مین وومن ہے، مطلب میاں بیوی کا آپس کے اندر ایک تعلق خدا نے قائم کیا۔ تیسرا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان خطا کرے گا اور خطا کرنے کے بعد انسان نے کیا کرنا ہے، اس کو ایکسکیوز کرنا ہے، اس کی توبہ کرنی ہے، اس کی معذرت کرنی ہے۔ چوتھا ریلیشن ہے کہ انسان کمیونٹی ڈیولپ کرے گا، معاشرہ سازی کرے گا اور معاشرے کو آگے بڑھا کے جائے گا۔ اور پانچواں اس کا ریلیشن ہے کہ وہ آنے والی نسل کے بارے میں سوچے گا کہ مجھ سے بہتر میری آنے والی نسل جو ہے اس کے پاس وسائل زندگی ہوں اور وہ بہتر زندگی گزارے۔ اگر انسان ان 5 کلیے کے اوپر مطلب اپنا تعلق جو ہے وہ اس طاقت کے ساتھ مضبوط کر لے جس نے اس کو خلق کیا ہے تو وہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ دوسرا ریلیشن اگر وہ صرف اپنے میاں بیوی کے ساتھ ہی، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہی مخلص ہوگی تو وہ تعلق ایک معاشرہ کیونکہ ان کی کوکھ سے جنم لے گا تو آگے بڑھ جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ غلطی تھی کہ جب بھی ہم غلطی کریں اور اس غلطی کو مان لیں، اس کو اون کر لیں اور اس کی معذرت کر لیں، توبہ کر لیں تو یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی آگے بڑھے گی اور خدا بھی ہم سے راضی رہے گا۔ چوتھا تعلق تھا معاشرے کی ڈیولپمنٹ، سوسائٹی کو آگے لے کے جانا، اور ہر بندہ اگر اپنے اپنے کام سے کام رکھے گا تو یہ آگے بڑھ جائے گی۔ اور پانچواں تھا نیکسٹ جنریشن، اگلی نسل۔ اب ان 5 چیزوں کے اندر ایموشنز کا بھی ریلیشن ہے۔ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے کہ ان 5 ریلیشنز میں آپ نے ایموشن کہاں پہ رکھنے ہیں اور کہاں پہ یہ ایموشن آپ نے ریموو کر دینے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پش کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جائے اور آپ اس سے بہتر چیزیں استفادہ حاصل کریں اور آگے بھی ٹرانسفر کر دیں۔